السلام علیکم ناظرین، میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ہمارے چینل ہسٹوریکل لیسنز پر، جہاں ہم تاریخ کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جو نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ سبق آموز بھی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے پر جو دنیا کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ جی ہاں، بالکل، ہم بات کریں گے پہلی جنگ عظیم پر۔ یہ جنگ نہ صرف ایک عالمی تنازع تھی بلکہ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ یہ جنگ کب اور کیوں شروع ہوئی تھی، کون کون سے ممالک اس میں شامل تھے اور اس کے اہم واقعات اور تنازعات کی وجہ کیا تھی۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم 28 جولائی 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ یہ جنگ بنیادی طور پر یورپ میں شروع ہوئی تھی لیکن اس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دوستو، جنگ کے پیچھے کئی بڑی وجوہات تھیں جنہیں ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اس کی پہلی وجہ طاقت کا توازن تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ کی بڑی طاقتیں جیسے برطانیہ، فرانس، جرمن اور روس اپنی فوج اور اقتصادی طاقتوں کو بڑھانے میں مصروف تھے۔ یہ طاقتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نئے ہتھیار بنا رہی اور زیادہ نوآبادیات حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی۔ دوستو، یورپ میں دو بڑے اتحاد بن گئے تھے، ٹرپل الائنس اور ٹرپل انٹیننٹس۔ دوستو، ٹرپل الائنس میں جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور اٹلی شامل تھے، جبکہ ٹرپل انٹیننٹس میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے۔ یہ اتحاد بظاہر امن کے لیے بنایا گیا تھا لیکن در حقیقت یہ جنگوں کی بنیاد بن گیا۔ دوستو، یورپ کی طاقتیں دنیا بھر میں نوآبادیات کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی تھی۔ افریقہ اور ایشیا میں سامراجی دور نے ان کے درمیان تناؤ کو اور بڑھا دیا۔ دوستو، قومی پرستی ایک اور اہم عنصر تھا۔ چھوٹے ممالک اپنی آزادی چاہتے تھے جبکہ بڑی طاقتیں اپنی سلطنتوں کو وسیع کرنا چاہتی تھیں۔ خاص طور پر بلکان کے علاقے میں قومی پرستی کا جذبہ بہت زیادہ تھا جو جنگ کے لیے چنگاری ثابت ہوا۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کی فوری وجہ آرچڈیوک فرانس فرڈینینڈ کا قتل تھا جو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد تھے۔ 28 جون 1914 کو انہیں سربیا کے ایک قوم پرست گریلو پرنس نے قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ آسٹریا ہنگری اور سربیا کے درمیان تنازعات کی وجہ بنا اور آسٹریا ہنگری نے سربیا کے سخت شرائط پر مبنی الٹیمیٹم دیا جسے سربیا نے جزوی طور پر قبول کیا، لیکن آسٹریا ہنگری نے جنگ کا اعلان کر دیا اور یوں ایک چھوٹا سا تنازع جلد ہی عالمی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، یاد رہے پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 تک ہنگری اور آسٹریا ایک ہی سلطنت کا حصہ تھے جس کو آسٹرو ہنگیرین امپائر کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ ایک دوہری بادشاہت تھی جہاں آسٹریا اور ہنگری کو ایک مشترکہ بادشاہت کے تحت یکجا کیا گیا تھا۔ تاہم ان کے اندرونی معاملات الگ تھے اور ہر ایک کے پاس اپنی اپنی الگ حکومت اور قوانین تھے، لیکن خارجہ پالیسی، فوج اور معاشیات کے کچھ پہلو مشترکہ تھے۔ آسٹری ہنگریہ سلطنت پہلی جنگ عظیم کے اہم اتحادی ممالک سینٹرل پاورز میں شامل تھی۔ جرمنی، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ کے ساتھ شامل تھے۔ جنگ کے خاتمے اور سلطنت کی شکست کے بعد 1918 میں یہ سلطنت ٹوٹ گئی اور ہنگری اور آسٹریا دو علیحدہ ممالک بن گئے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم دو بڑے محاذوں پر لڑی گئی جن میں پہلا مشرقی محاذ اور دوسرا مغربی محاذ تھا۔ مغربی محاذ میں فرانس، بیلجیم اور جرمنی شامل تھے۔ یہاں خندقوں کی جنگ کا آغاز ہوا جس میں سپاہیوں کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سپاہیوں کو گندے اور نم ماحول میں رہنا پڑتا جہاں بیماریاں بہت عام تھیں۔ زہریلی گیسز کا استعمال ایک نیا اور خوفناک ہتھیار تھا۔ اور دوستو، مشرقی محاذ میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور روس شامل تھا۔ یہاں جنگ زیادہ متحرک تھی اور بڑی فوجی کارروائیاں ہوئی۔ روسی فوج کو جرمنی کے مقابلے میں کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، 1915 میں جرمنی نے زہریلی گیسز کا استعمال کیا جس نے جنگ کو مزید خطرناک بنا دیا۔ ناظرین، 1916 میں بیٹل آف سومی اور بیٹل آف وردن جیسی بڑی لڑائیاں ہوئی جن میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ پھر 1917 میں روس میں انقلاب آیا اور روس جنگ سے نکل گیا۔ اسی سال جرمنی کی جانب سے غیر محدود آبدوز جنگوں کی وجہ سے امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکہ کی شمولیت نے اتحادی افواج کو بہت بڑا فائدہ دیا۔ دوستو، بلاخر 1918 میں جنگ کا خاتمہ ہوا تھا جب جرمنی نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ پھر 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ پھر 1919 کو
वर्साई मुआहिदा हुआ, जिसके तहत जर्मनी को जंग का जिम्मेदार ठहराया गया और जर्मनी पर भारी जुर्माने आयद किए गए। इसकी फौज को महदूद कर दिया गया और इसके अलावा भी कई इलाके छीन लिए गए। दोस्तों, पहली जंग अजीम के असरात बहुत दूर राज थे, यानी लंबे अरसे तक इसके असरात रहे। तकरीबन 1,70,00,000 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, करोड़ों लोग जख्मी हुए और बहुत से लोग बेघर हो गए। दोस्तों, यूरोप की माशियत बहुत बुरी तरह तबाह हो गई। जंग के अखराजात ने कई ममालिक को दिवालिया कर दिया। ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया सल्तनत और रूसी सल्तनत का खात्मा हो गया और दुनिया में कई नए ममालिक वजूद में आए, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया वगैरह। दोस्तों, वर्साई मुआहिदा जर्मनी के लिए जिल्लत अमेज था, जिसकी वजह से नाजी पार्टी और हिटलर का अरूज मुमकिन हुआ। यूं पहली जंग अजीम के नतीजे में दूसरी जंग अजीम की बुनियाद पड़ी। तो मेरे अजीज दोस्तों, पहली जंग अजीम हमें ये सबक देती है कि ताकत की भूख और इख्तलाफात को बढ़ावा देना कितना खतरनाक हो सकता है। ये जंग सिर्फ मैदानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि आम इंसानों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर रही थी। दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन याद रहे कि लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।